افغانستان خوریزی کے لیے بندے بھیجے گا تو ہم افغانستان کے اندر جا کر جواب دیں گے۔ خواجہ آصف کہتے ہیں افغانستان میں حکومت میں متحارب گروہ ہیں، بیک ڈور ڈپلومیسی اب تک کامیاب نہیں ہوئی، بھارت رو رہا ہے، اسے رونے دیں۔ ہنگو میں مبینہ پولیس مقابلے میں خطرناک اشتہاری حالات، فیض اللہ نے چھاپے کے دوران پولیس پر فائرنگ کی، جوابی کارروائی میں مارا گیا، 7 مقدمات میں مطلوب تھا۔ اور گھوٹکی کے علاقے خانپور مہر میں گڈانی برادری کے 2 گروپوں میں لڑائی، فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق، پولیس کے مطابق فریقین میں رشتے کا تنازع چل رہا ہے۔ پاکستان کی وہ جماعت، ایک نیریٹو دیا جاتا ہے کہ جی پاپولر نیریٹو، پاپولرٹی کا حال تو ابھی پنجاب میں معلوم پڑ گیا، کے پی جو ان کا اپنا گھر تھا اس الیکشن میں معلوم پڑ گیا کہ کتنی پاپولرٹی ہے۔ پولیٹیکل نیریٹو بنایا جاتا ہے اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان، اگینسٹ پاکستان آرمڈ فورسز۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہم سب کی جنگ ہے، ایک جماعت شہرت کا بیانیہ لے کر چلتی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں ریاست مسلح فوج اور فیلڈ مارشل کے خلاف بیانیہ بنایا گیا، ریاست کو کمزور کرنے والا بیانیہ ترک کرنا ہوگا۔ پاک فوج کے خلاف بھارتی ہرزہ سرائی مسترد، ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں پاکستان ذمہ دار ریاست ہے، بھارتی قیادت پاک افواج پر بے بنیاد تبصرے سے گریز کرے، بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ ریمارکس کی مذمت کرتے ہیں، بھارت اپنے فاشسٹ اور انتہا پسندانہ ہندتوا نظریے کی تحقیقات کرے۔ افغانستان میں امریکی اسلحے سے دہشت گردی کی پاکستانی موقف کی تصدیق، اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ریکنسٹرکشن کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں چھوڑا اربوں ڈالر کا اسلحہ اب طالبان کے ہاتھوں میں ہے، یہ ہتھیار کالعدم ٹی ٹی پی کے ہاتھوں میں بھی پہنچ چکے ہیں اور اسی وجہ سے پاکستان میں حملوں میں شدت آئی ہے۔ الیکشن کمیشن کا بیرسٹر گوہر کو چیئرمین پی ٹی آئی تسلیم کرنے سے انکار، بیرسٹر گوہر کے خط کا جواب دے دیا، کہا آپ کو کوئی قانونی حق بھی حاصل نہیں، پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے زیر التوا ہے، لاہور ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر پی ٹی آئی نے لے رکھا ہے۔ ذہنی مریض کے دور میں جب بھارت نے حملہ کیا تو کہتا تھا میں کیا کروں، عطا تارڑ نے لفظی وار کر دیے، احسن اقبال بولے ڈی جی آئی ایس پی آر نے قوم کے جذبات کی ترجمانی کی، عبدالعلیم خان کا کہنا ہے ہمارا فرض ہے جو بھی پاک فوج کے خلاف بولے اس کی زبان کھینچ لیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا قبضہ گروپ سے جان چھوٹ رہی ہے، لوگوں کی عزتیں اچھالنے والے اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ کے پی میں گورننس ہے، اسی وجہ سے تیسری بار حکومت ملی، گورننس وہاں نہیں جہاں آئی ایم ایف نے چارج شیٹ دی، وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا پشاور کے لیے 100 ارب کے پیکج کا اعلان، 5000 بیڈز کا میڈیکل کمپلیکس بنایا جائے گا، رنگ روڈ پر انڈر پاسز اور اوور ہیڈ برج بنیں گے۔ پاکستان کسی سیاسی عدم استحکام کا بھی متحمل نہیں، اس وقت کی بیان بازی اور ملک سے باہر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف چلانے والی کمپین کو بڑی احتیاط سے، بڑے غور سے دیکھیں۔ انڈیا جو کہ اس ملک پہ حملہ آور ہے، اپنی پروکسیز کے ذریعے وہ اس کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کا خواہاں ہے۔ بھارت اپنی پروکسیز سے پاکستان پر حملہ آور ہے، ملک سے باہر بیٹھے لوگوں کی بیان بازی کو فوری روکا جائے، ایم کیو ایم کا مطالبہ، رہنماؤں کا کہنا ہے پی ٹی آئی کی سیاست کا محور صرف پاک فوج سے دشمنی ہے، پی ٹی آئی والے دکھا رہے ہیں کہ فوج اور عوام الگ الگ ہیں۔ شہزاد اکبر اور عادل راجہ کے پاکستان حوالگی کا مشن، وزیر داخلہ محسن نقوی 3 روزہ دورے پر لندن میں موجود، 2 روز پہلے وزیر داخلہ نے برطانوی ہائی کمشنر کو دونوں کی پاکستان حوالگی کے شواہد سپرد کیے گئے تھے۔ جماعت اسلامی نے پنجاب کا بلدیاتی ایکٹ کالا قانون قرار دے دیا، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں بلدیاتی ایکٹ میں غیر جماعتی کونسلر منتخب کیے جائیں گے، 21 دسمبر کو ہر ضلع میں دھرنے دینے کا اعلان، کہا نواز شریف بتائیں ووٹ کی عزت کا کیا ہوا۔ پاک بحریہ کا ایک اور کامیاب آپریشن، منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئے، بحرہ عرب میں انسداد منشیات کارروائی میں 1,500 کلو چرس برآمد کر لی، عالمی مارکیٹ میں مالیت 30 لاکھ امریکی ڈالر بتائی جاتی ہے۔ پاکستان کے لیے 1.2 ارب ڈالر کی قسط
کل منظوری کا امکان، IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس منظوری دے گا۔ ذرائع کے مطابق قرض پروگرام کے تحت $1 ارب، کلائمیٹ فائنینسنگ کی مد میں $20 کروڑ جاری کیے جائیں گے۔ جماعت اسلامی نے کراچی BRT منصوبے کو خونی قرار دے دیا۔ امیر منم ظفر کہتے ہیں کراچی کا انفراسٹرکچر تباہال ہے، پیپلز پارٹی نے شہر کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ میئر مرتضی وہاب بولے جماعت اسلامی ترقیاتی کاموں پر نیوز کانفرنس کرے، تنقید کے لیے نہیں، یہ بھول ہے کہ میں ان سے گھبرا جاؤں گا۔ لاہور کے پوش علاقے میں بڑی ڈکیتی، DHA فیز 5 میں تاجر کے گھر سے 4 کروڑ لوٹ لیے گئے۔ ملزمان رات کی تاریکی میں گھر میں داخل ہوئے، اہل خانہ کو یرغمال بنا کر لاکھوں کی نقدی، زیورات اور قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ ساخت آباد کے علاقے احمد گارڈن میں تہر قتل، نامعلوم ملزمان کے گھر میں گھس کر فائرنگ، میاں بیوی کی جان لے لی، ساس بھی جاں بحق، 2 سالہ بچی معجزانہ طور پر محفوظ رہی۔ ملزمان فائرنگ کے بعد فرار، پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ کیوں پیش آیا تحقیقات جاری ہے۔ کراچی شارع فیصل پر ریلی کے شرکا کی ہنگامہ آرائی، گاڑیوں پر پتھراؤ کیا، پولیس کا لاٹھی چارج، FTC کے مقام پر سڑک بند کر دی، پولیس کی بھاری نفری تعینات، دیگر شاہراہوں پر گاڑیوں کی قطاریں۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار کی پولیس گاڑیوں اور املاک کو نقصان پہنچانے والوں کو فوری گرفتار کرنے کی ہدایت۔ اتحاد ہماری اصل طاقت ہے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں سندھ کی ثقافت کردار اور برداشت کی علامت ہے۔ شرجیل میمن بولے ہماری کارکردگی کا مقابلہ کسی صوبے یا شہر سے نہیں، پوری دنیا سے ہے۔ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ سندھ میں جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا M2 راوی ٹول پلازا ریور ٹریننگ ورکس کا دورہ، پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ مریم نواز کی راوی سٹی میں ترقیاتی کام تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم اور نواز شریف سے ملاقات میں ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی، بلدیاتی الیکشن کی تیاریوں سے آگاہ کیا۔ ہڑتال کا مطلب ہے اسکول وینز الٹتی رہیں، معصوم بچے مرتے رہیں اور کوئی نہ پوچھے۔ IG پنجاب عثمان انور کہتے ہیں کہ بغیر لائسنس ڈرائیونگ موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اسکول کے بچوں کی حفاظت پر کسی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، قانون پر عمل درآمد کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ غزہ امن معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی، اسرائیل کی المغازی کیمپ پر بمباری، شمالی غزہ پر حملے میں 70 سالہ خاتون سمیت 7 فلسطینی شہید۔ حماس نے ہتھیار مشروط طور پر حوالے کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ سربراہ خلیل الحیہ کا کہنا ہے اسرائیل قبضہ ختم کر دے تو ہتھیار فلسطینی اتھارٹی کے سپرد کر دیں گے۔ اقوام متحدہ کی فورسز کی تعیناتی بھی قبول ہے۔ اسرائیلی صدر نے ٹرمپ کی نیتن یاہو کو معاف کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ صہیونی وزیر اعظم پر 5 سال سے جاری کرپشن مقدمے میں معافی کی درخواست پر عوام کا شدید رد عمل آیا تھا۔ صدر کی رہائش گاہ کے باہر مظاہرے بھی ہوئے تھے۔ آسٹریلیا نے افغان طالبان پر مالی اور سفری پابندیاں لگا دی۔ عالمی میڈیا کے مطابق آسٹریلوی حکومت نے 3 طالبان وزراء اور نامزد چیف جسٹس پر پابندیاں عائد کی۔ حکام کے مطابق یہ عہدیدار افغانستان میں خواتین اور بچوں کے بنیادی حقوق کو محدود اور بہتر طرز حکمرانی کو متاثر کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ سندھی ثقافت، رنگ، موسیقی اور روایتوں کا امتزاج۔ سندھ بھر میں سندھی ثقافت کا دن، مختلف شہروں گاؤں میں تقاریب اور ریلیاں، سندھی ٹوپی اجرک کی بہار، نوجوانوں کا رقص۔ ایشز میں میزبان آسٹریلیا کی جیت، دوسرے ٹیسٹ میں انگلینڈ کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ انگلش ٹیم 241 پر ڈھیر، آسٹریلیا نے 65 رنز کا ہدف بآسانی پورا کر لیا، سیریز میں 2-0 کی بڑھتری۔ ونٹر اولمپکس کا ٹارچ ریلے جاری، مشعل روم میں رونقیں بکھیرتی ہوئی ویٹیکن سٹی پہنچ گئی۔ ونٹر گیمز سے پہلے کرسمس ٹری بھی سجا دیا گیا۔ گجب موسم سرما کی سوغات، خشک میوہ جات اور گڑ سے تیار ہونے والی کراچی کی خستہ گجک ذائقے اور لذت میں لاجواب۔